بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام البیان کے 16ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں فرحت ہاشمی حاضر ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے 103 تک پڑھیں گے۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِجِبْرِيلَ، جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے تو اسے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کیونکہ اس نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس کلام کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے والا جبریل ہی ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، اس کو اللہ نے بھیجا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے پر تمہیں کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے، اور جبریل سے دشمنی کی کوئی وجہ بنتی نہیں یہاں۔ پھر دوبارہ یہ بات فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ، کیا ہے یہ کلام، کیا ہے یہ قرآن؟ یہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچ بتاتا ہے۔ وہدن، اور ہدایت کے لیے آیا ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں، یعنی اس کتاب کو مان جائیں۔ تو اس لیے جبریل سے دشمنی کی بجائے اس کتاب سے ہدایت پاؤ اور خوشخبری پاؤ۔ پھر فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، ایک اور فرشتے کا نام، تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دشمنی ان کو بہت بھاری پڑے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ یقینی طور پر پھر کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی جو اللہ سے دشمنی کی بات کرے، رسولوں سے دشمنی کی بات کرے، فرشتوں کی دشمنی کی بات کرے، تو پھر ایسے لوگ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیات بھیجی ہیں، یعنی قرآن مجید کی باتیں بالکل واضح ہیں، سیلف ایکسپلینیٹری ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کا انکار صرف فاسق کرتے ہیں۔ فاسق کون؟ جو اللہ کی حدوں کو توڑنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے۔ وہ پھر بہانہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بات سمجھ ہی نہیں آئی، اس میں حجت بازی کرتے ہیں، ہیلہ سازی کرتے ہیں، شوشے نکالتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیات بالکل واضح ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جب اللہ سے کوئی وعدہ کیا تو اس کو ایک طرف پھینک دیا؟ کوہ طور کو ان کے سر پہ معلق کر کے ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اس کتاب کو مضبوط پکڑو گے، انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس کے علاوہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، یہ بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا اور پکا وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کو بھی وہ بھول گئے، ایک طرف پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کی اکثریت ایمان ہی نہیں رکھتی، کیونکہ جب انسان کے اندر ایمان کی چمک ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، تو انسان کو اللہ کی بات ماننے میں دیر نہیں لگتی، اسے مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا دیا ہوا ہے، لہٰذا اگر وہ مجھے کچھ کہتا ہے تو لبیک و سعدیک، حاضر ہوں اے میرے رب،
مجھے تیرے کسی بھی حکم کا کوئی انکار نہیں. لیکن یہاں پر تو ہر بات کے پیچھے ایک حجت بن گئی. ہر چیز کو ٹالنے کے لیے، ہر حکم کو ٹالنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات کے بندے تھے، دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، عصبیت کا شکار تھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی اللہ کی کتاب، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پشت پیچھے ڈال دیا، اگنور کر دیا، بھلا دیا، اس کو کوئی امپورٹنس نہ دی. دیکھیے کہ یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے، یا تو کتاب سامنے ہے اور یا کتاب پیچھے ہے. اگر ہم کتاب کھولتے نہیں اور کتاب سامنے نہیں اور اس کو پڑھتے نہیں اور سمجھتے نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کتاب ہمارے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی. کتاب پیچھے چلی گئی، فراموش کر دی گئی، بھلا دیا گیا اس کو. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی کتاب بھی ہے ہمارے لیے. اس موقع پر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آج ہم اپنی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. کیا واقعی ہمارے لیے بھی وہ باقی سب کتابوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ باقی تمام چیزوں پر اس کی پرائرٹی ہے؟ اور اگر نہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کے پڑھنے کو بھی بھول چکے اور اس کے سمجھنے کا بھی ہمیں کوئی احساس نہیں اور اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو بنی اسرائیل کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر ہوا کیا؟ کتاب چھوڑ کر انہوں نے کس چیز کو لیا؟ خرافات کو. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ پیچھے پڑ گئے ان چیزوں کے جنہیں شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں پڑھتے تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا تھا. کیا تھا وہ کفر؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جادو کا سیکھنا اور سکھانا دونوں ہی کفر ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پچھلی قوموں پر اللہ کا غضب اس وجہ سے بھی آیا کہ ان کے اندر ایسے لوگ پائے گئے اور انہیں روکا نہیں گیا. ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد جو معجزات ہیں یہ دراصل جادو کا نتیجہ ہے، اور یہ ایک خاص قسم کا سلیمانی علم ہے جس کی بنا پر وہ ہواؤں کو مسخر کیے ہوئے ہیں اور پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی. تو بہرحال انہوں نے شیطانوں کے پھیر میں آ کر سحر یعنی جادو کا سیکھنا سکھانا اس کا کاروبار عام کر لیا. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی بابل کے شہر میں، جن فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے فرشتے ایک آزمائش بن کر آئے تھے کہ قوم ان پہ چڑھ دوڑی اور ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ دو فرشتے ایک آزمائش تھے. ان دو فرشتوں کو اللہ نے انسانی شکل میں عراق کے ایک شہر بابل میں بھیجا. وہ وہاں پر لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے مگر یہ کہ پہلے بتاتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے، ہم سکھا سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کا سیکھنا کفر ہے. اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہتے ہو. تو وہ اس بات کو چھوڑ دیتے، بھول جاتے کہ کفر ہے یا نہیں. وہ پیچھے لگ گئے اور جھنڈ کے جھنڈ لوگ ان لوگوں کے پاس یعنی ان فرشتوں کے پاس پہنچنے لگے کہ وہ جادو سیکھ سکیں. اور فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ، یہ دونوں فرشتے بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش تھے، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے فرشتے آزمائش بن کر آئے. جادو کا سیکھنا اور سکھانا اگرچہ کفر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جا سکے کہ وہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا پھر ان خرافات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ یہ کہہ دیتے، علل اعلان بتا دیتے کہ انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں. فلا تکفر، کفر مت کرو، کیونکہ جادو کا سیکھنا کفر ہے.
اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، تم ایسا نہ کرو، لیکن وہ اس حکم کی پرواہ نہ کرتے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، ان دونوں سے وہ سیکھتے چلے جا رہے تھے، لیکن سیکھا بھی کیا؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی گھر توڑتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ جادو کے زور سے کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا جا سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کا اذن ہو تو نقصان ہو بھی سکتا ہے۔ فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے، کہ اللہ چاہے۔ اور اللہ کیوں چاہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس لیے وہ اچھا کام کرنے والوں کو بھی آزادی دیتا ہے اور برا کام کرنے والوں کو بھی ایک آزادی ملی ہوئی ہے، کیونکہ اگر ان کی آزادی چھین لی جائے تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے۔ تو وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ بنی اسرائیل سیکھ رہے تھے جو ان کو سراسر نقصان دے رہا تھا۔ آخرت کا نقصان تو تھا ہی تھا، لیکن دنیا میں بھی نقصان ہو رہا تھا۔ آپ دیکھیے کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ دونوں کی زندگی جہنم بنتی ہے، بلکہ ان کی نسلیں بھی متاثر ہوتی ہیں، والدین کے لیے بھی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ ابلیس اپنے لشکر ہر روز بھیجتا ہے دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے، اور جب وہ فساد پھیلا کے واپس آ کر اس کو رپورٹ کرتے ہیں تو وہ مختلف لوگوں سے پوچھتا ہے، مختلف شیطانوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تو کوئی کارنامہ اپنا بتاتا ہے، کوئی تو ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کے آیا ہوں، ان کو لڑا دیا میں نے۔ تو ابلیس اس کے سر پہ تاج رکھتا ہے اور گلے لگاتا ہے اس کو کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا، کیونکہ خاندان شوہر اور بیوی کے باہم اتفاق سے بنتا ہے، اور اگر ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے تو خاندان کی کرچیاں بکھر جاتی، سب کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ ایسی جگہ پہ وار کرتا ہے کہ جہاں سے انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو۔ تو بنی اسرائیل بھی جادو کے ذریعے اپنے گھروں کو توڑنے پہ تل گئے، جس سے ان کا سراسر نقصان ہو رہا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ جو بھی اس کو خریدے گا، یعنی جو بھی یہ کاروبار کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یعنی جادو کا کاروبار کرنے والے اپنی آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے کہ کتنے بڑے خسارے کا سودا کر رہے ہیں، کسی کی دنیا برباد کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو کیا ملتا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے ہاں بہت اچھا ثواب پاتے، بہت اچھی جزا پاتے، بہت اچھا بدلہ پاتے۔ اور وہ بدلہ کیسا ہوتا؟ خیر، بہت عمدہ، اچھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش انہیں علم ہوتا کہ اللہ کی اطاعت کتنے فائدے کی چیز ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور نافرمانی کے سارے کام، خصوصاً جادو اور سحر وغیرہ، انسان کی آخرت کے لیے کس قدر تباہ کن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ایسے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين